نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس خود اتر کر نہ آ جائیں، یا برزخ اور آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا کہ جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ پھر آیت نمبر 117 سے 118 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو صرف اسے کھاؤ۔ محرمات کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ صرف حالت اضطرار میں بقدر حیات یعنی زندہ رہنے کے لیے ہی حرام چیز سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو اسے ہرگز نہ کھاؤ۔ پھر آیت نمبر 120 فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر ہو وہ ہر صورت میں گناہ ہی ہے اور اس کو ترک کرنا لازم ہے، اور جو گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ پھر آیت نمبر 122 فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گناہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 123 فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس سے تفویض کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت سے کس کو سرفراز فرمائے۔ پھر آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے۔ آیت نمبر 130 تا 131 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 136 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا گیا کہ جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور مویشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان میں اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ آیت نمبر 138 تا 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتیوں کی 3 قسمیں کر دی تھی۔ ایک وہ مویشی اور کھیت تھے جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہے، اور ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے کہ جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف وہی مرد کھا سکتا ہے کہ جو بتوں کی خدمت پر مامور ہوں، ان کو عورتیں نہیں کھا سکتی۔ دوسرا وہ بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہیں حرام قرار دیا تھا، اور تیسرا بعض مویشیوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی خود ساختہ ہیں۔ آیت نمبر 141 تا 146 میں اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ اور اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتیوں کے پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق یعنی عشر یا نصف عشر کو ادا کرو، اور اسی میں حلال جانوروں کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ان محرمات قطعیہ کا بیان ہے کہ جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام قرار دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ پھر آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا گیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اللہ تعالیٰ اطاعت کے راستے پر ڈالنا چاہے کہ یہ اس کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال یہ نہ ہوتی کہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کرتا۔ پھر آیت نمبر 151 تا 160 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ چونکہ یہ 9 احکام شریعہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نشانی طلب کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے، تو قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا آپ کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کفار آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دین قبول کر لیجئے، ہم ذمہ دار ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر وہ شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اسی کا وہی ذمہ دار ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ درجات اور مراتب میں فرق صرف آزمائشوں کے لیے ہے کہ کون مال و رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کرتا ہے اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا بھی اور بخشش اور مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 7ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 39ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس صورت میں سورہ انعام کے بعد مسائل کے اجمال کی تفصیل ہے، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والے تکالیف کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور بنی اسرائیل دونوں کے اظہار رسانی کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں مشرکین اور مکذبین کے اخروی انجام کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان بھی کیا گیا، اسی لیے اس صورت کو الاعراف سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر اور شرک کا تفصیلی رد بھی کیا گیا ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا پھر ملائکہ ہیں۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے بھیجا رویے، ان کے غلط رویے سے تنگ دل نہ ہو بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس کتاب مقدس کی تبلیغ میں سرگرم رہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ پھر آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے کامیاب ہیں اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 10 میں زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 27 میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟
تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا جوہر تخلیق آگ ہے، یعنی میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے، اور تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی اور اس پر یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں داخل کیا اور انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیرخواہ کا روپ اختیار کرنے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیرخواہی کا یقین دلایا، پھر ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئی اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے صدر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ کا ہے۔ پھر بنی آدم کو تنبیہ کی گئی کہ شیطان کے مغرب فریب میں نہ آئے، اس کو یہ ملکہ دیا گیا کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ جب کفار کو عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ سے روکا جاتا تو کہنے لگتے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم فرماتا ہے تو تم بھی اس کی دل سے عبادت کرو۔ پھر آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے تو ظاہر اور باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام کرا دیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں انبیاء کرام کی اطاعت کرنے والوں، تقویٰ اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت، جبکہ کفر، تکذیب اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے اور وہ ہدایت پانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 44 اور اس کی بعد کی آیات میں بتایا کہ آخرت میں جنتی جہنمی کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی اڈیل دو، جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہے کہ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا، اللہ ان سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا، آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نشانیاں بیان فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں فرمایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین میں برسا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے اور اسی طرح مردوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ اور بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن نے یہ بتایا کہ انسانوں کے دل اور دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل اور دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ پھر آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک دعوت حق پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 65 سے حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا کہ جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے انکار کیا، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہوا اور اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھی کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا کلا کما کر دیا۔ آیت نمبر 73 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سمود کے مطابق پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ رات کو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ لیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 80 سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے اور اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط کی وہ بیوی کہ جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہ سکے۔ پھر آیت نمبر 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور دوسروں کو چیزیں کم توڑ کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راست سے روکتے تھے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد کرنے سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی گزشتہ امتوں کا انجام دیکھ لو۔